حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو درس دیا وہ یہی تھا، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ مومن اور منافق کے درمیان فرق ہوتا ہے تو اسی مسئلے پہ ہوتا ہے۔ مومن برائی کو دیکھتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اس سے برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 177 ہے، پیارے حبیب نے فرمایا من رعا منکم منکرن، جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے روک دے، برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دیجیے۔ یاد رکھیے ہاتھ سے روکنے کا حکم اسی کو ہے جس کے ہاتھ میں روکنا ہے۔ برائی دیکھو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کا اختیار اس کو ہے جو ولی الامر ہے، جو مسلمان بادشاہ ہے، جس کو بادشاہ نے آگے اختیار دیا ہے۔ لیکن اپنے گھر میں تو آپ بادشاہ ہیں نا، اپنے گھر کے تو آپ رہبر ہیں نا، اپنے گھر کے تو آپ راعی ہیں، آپ کی بیوی آپ کے انڈر ہے، آپ کے بچے آپ کے انڈر، آپ اپنے گھر کے راعی ہیں، آپ اپنی بیوی کے راعی ہیں، ماں اپنی بیٹیوں کی راعیہ ہے۔ ان کے اندر برائی دیکھیں تو آپ کو جہاں اختیار پڑتا ہے، آپ اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، آپ کی آواز سنی جاتی ہے، آپ کی آواز مانی جاتی ہے، تو آپ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکیے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ میں طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان سے منع کرنا ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے منع کیجئے، بھائیو یہ گناہ ہے، بھائیو یہ برائی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بغاوت ہے، یہ کام نہ کیجئے۔ اگر آپ میں ہاتھ کی بھی طاقت نہیں، زبان کی بھی طاقت نہیں، ماڑے ہو، اکیلے ہو، ڈر ہے پٹائی ہو جائے گی، تو تیسرا درجہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل سے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اس گناہ کو برا جانے۔ لیکن یاد رکھیے کیا خیال ہے، دل سے برا جاننے کا معنی کیا ہے؟ اس مجلس سے اٹھ جائیے جہاں اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، اس محفل کو چھوڑ دیجئے جہاں رب کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس گناہ کو برا جانیں اور اس مجلس میں باقی رہیں۔ آپ کے دوستوں نے فلم لگا لی اور آپ بھی بیگنی فلم دیکھنی حرام تے ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تھوڑی پیچھے کری میں دوبارہ سین دکھائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، بڑا گناہ کرن دے ہو، اللہ تو ڈرو، استغفر اللہ۔ نہیں، آپ کا دل اس کو گناہ جانے کہ یہ رب کی بغاوت ہے، اس ڈر سے اس مجلس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا درہ برسا تو میں تو بچ جاؤں۔ دل سے برا جانیے کا معنی ہے اس مجلس کا بائیکاٹ کیجئے۔ آپ ایسی شادی پہ گئے جہاں ہندوؤں کی رسمیں چل رہی ہیں، اٹھ جائیے، بائیکاٹ کیجئے۔ کسی کی میت پہ گئے ہیں وہاں غیر شرعی معاملے ہیں، اٹھ جائیے، اس مجلس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ تبدیل نہیں کر سکتے اپنی ہاتھ اور زبان سے تو کم از کم دل سے برا جانیے۔ تین صفات ہونا ضروری ہے اس آدمی میں جو کسی کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ سب سے پہلے جس نیکی کا حکم دے رہا ہے اس کا علم ہو، اس کے پاس وہ جانتا ہو یہ نیکی ہے۔ اس کی دلیل قرآن حکیم میں یوں ہے اور حدیث مصطفیٰ میں یوں ہے، اس کو علم ہو جس نیکی کا حکم دے اور جس برائی سے روکے، اور اس کی طبیعت میں نرمی ہو، نرمی سے کی۔ جب آپ کسی کو برائی سے روکیں تو پھر آپ کی لب و لہجے میں نرمی ہو، محبت ٹپکے، سننے والا سمجھے کہ اس کو مجھ سے کوئی مفاد ہے، اور وہ مفاد یہ ہے، اللہ کی قسم شرک کرنے والوں، ہمیں نہ تم سے مال کا مفاد ہے، نہ ذاتی چودراہٹ کا مفاد ہے۔ ہم تمہیں بار بار کیوں بلاتے ہیں؟ غیروں کے در پہ نہ گرو، اس ماتھے کو خالق کے سامنے جھکاؤ۔ ہماری نظر اللہ کی قسم تمہاری جیبوں پہ نہیں ہے، تمہاری چمڑیوں پہ ہے کہ یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم تم سے نہ نذرانوں کے سوالی ہے، نہ ماہانوں سالانوں کے سوالی ہے۔ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں تو صرف ایک بات، تمہیں رب نے پیدا کیا ہے، اپنی گردن جھکاؤ تو رب کے لیے جھکاؤ۔ آپ کے لب و لہجے میں نرمی اور محبت ٹپکتی ہو، اور صبر آپ کے اندر بہت زیادہ ہو، کیونکہ توحید کے داعی کو گلے میں ہار نہیں ڈالے جاتے، توحید کے داعی کے سامنے چادریں نہیں بچھائی جاتی پیار و محبت کی۔ کوئی گالیاں دے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی قتل کرے گا، کوئی دھمکی دے گا، تو ان سارے معاملے پہ صبر کرنا۔ جیسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز پڑھتے رہنا، نماز کو قائم رکھنا، یہ ہر اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے آئے بیوی کو چیک کرے اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔
नहीं, ये तो पूछते हो नमक तेज क्यों हो गया था, मिर्चें कम क्यों रह गई थी, चटनी क्यों नहीं बनाई थी, ये भी पूछिए। अल्लाह की बंदी तूने नमाज पढ़ी या नहीं, हम इस छत के नीचे इकट्ठे हैं, अल्लाह की जन्नतों में इकट्ठे होंगे, ये तो पूछते हैं। बेटी कैसी है, स्कूल से टाइम पे वापस आ गई है, ये भी पूछिया कीजिए कि आपकी बेटी ने ज़ोहर पढ़ी है या नहीं, फजर पढ़ी है या नहीं। नमाज को कायम और दायम रखें और वअमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, वस्बिर अला मा असाबक, जब तुम नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे, कोई गाली देगा, कोई मारेगा, कोई तकलीफ देगा, प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मीठी पाकीज़ा तय्यब ताहिर जुबान किसकी होगी। कोई कांटे बिछाता था, कोई पत्थर मारता था, कोई नाउज़ु बिल्लाह मजनून के नारे लगाता था, लेकिन प्यारे हबीब उस पर सब्र करते थे। सहाबा कहते थे हाथ उठा दीजिए, बद्दुआ कर दीजिए, और आप हाथ उठाकर कहते अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, मेरी कौम मुझे जान दे।